ان کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے. اللہ ان کی بے حساب مغفرت کرے. میری بھی یہ جملہ آپریشن والا ہے, آپریشن ہونا چاہیے. پہلے تو الحمدللہ ایکسیڈنٹ ہوا, چلو یہ تو میری ذات کے تعلق سے تو معاف کیا میں نے. میں اتنی تکلیف میں آیا اور یہ الحمدللہ بول رہے تھے, وہ تو صحیح ہے. چلو نکل گیا ہوا. نہیں, ابھی جو جملہ انہوں نے بولا وہ اضطراب کی کیفیت ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کی صحبت پہلے ملتی تھی اب نہیں, کچھ جو پورا جملہ مدینہ صحیح چلی آیا. اضطرابی کیفیت کی وجہ سے یہ جملے نکل رہے ہیں. الحمدللہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ جملہ اضطرابی کیفیت کی وجہ سے, اور اضطرابی کیفیت کا سبب یہ کہ اب صحبت نہیں مل رہی. اس میں اس کی اسکیننگ ضروری ہے, اس جملے کی. اس کی اسکیننگ کرتے نا. اضطرابی کیفیت تو اپنے سمجھے کہ مائک اگر ہزاروں کے سامنے کوئی ہاتھ میں پکڑ تو اضطراب تو پیدا ہوگا. تو یہ اضطراب صحبت میں نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اضطراب پبلک کا ایک نفسیاتی اثر ہے. تو اضطراب کا سبب اگر نہ بتاتے تو بچت ہو جاتی. آپ نے اضطراب کا سبب صحبت نہ ملنا بتایا, تو اس پر دل پر غور کر لیں کہ آیا واقعی ایسا تھا. مرحبا, نہیں تھا تو توبوا الی اللہ. یہ جھوٹ ہو گیا نا. اچھا, دوسرا یہ کہ اس وجہ سے یہ جملے بے ربط نکل رہے ہیں. تو اگر یہی وجہ ہے صلی علیہ, اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر جھوٹ ہو گیا. توبوا الی اللہ. یہ سب کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہماری اگر گفتگو کی اسکیننگ کرے نا, ہم جب چار مل کے بیٹھتے ہیں نا اور زمین و آسمان کے قلابے جب ملانے شروع کرتے ہیں نا, اس میں کئی غیبتیں, کئی جھوٹ, کئی جھوٹے مبالغے, چغلیاں, بدگمانیاں اور نہ جانے کیا کیا, دل آزاری. ہم ہنستے طنز کرتے ہیں, اگلے کا دل توڑا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اندرونی تو بھی ایزا پہنچی ہوتی ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ کر دیا ہم نے اور ہم ہنس رہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہنستا ہے تو یہ سیٹ ہے. یہ بیچارہ جھیپ مٹانے کے لیے, شرم چھپانے کے لیے ہنس رہا ہے ہمارے ساتھ. حقیقت میں اس کا دل ہم نے 2 لفظوں میں توڑ دیا. تو یوں طنز وغیرہ, تو یہ ہماری گفتگو کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں مطلب یہ کہ یہ سیکھنے سکھانے کے تعلق سے میں نے اس طرح کے جملوں کی مثال دی. اس طرح کے جملے ہمارے ہاں بہت بولے جاتے ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جیسے کہ کسی کو کوئی کام دیا گیا کہ بھئی آپ یہ کام کر لینا ہے, کریں گے نا. اچھا, اب میں بھی جانتا تھا, وہ اس طرح میں بھی جانتے تھے کہ یہ انہوں نے کام نہیں کیا ہوگا. تو اب اس نے مطلب اس سے کہا فون پر, امید ہے وہ کام کر لیا ہوگا. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا واقعی آپ کو امید ہے کہ کام کر لیا ہوگا؟ اب پہلے تو ہاتھ پیر مارے, پھر وہ خاموش ہو گئے. میں اگر اپنے اس کو جانتے کہ کام سے کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا, اور کام تو واقعی نہیں کیا تھا اس نے. تو آپ کا یہ امید ہے کہنا کیسا؟ اب اگر کنفرم معلوم ہے کہ اگلے نے کام نہیں کیا, معلوم ہونے کے باوجود امید ہے کہنا یہ کام کر لیا ہوگا, تو یہاں مطلب گرفت ہے. ورنہ نہیں کہ اگر ظن غالب ہے یا انداز ہے کہ کام کر لیا ہوگا اور اب کہا امید ہے کام کر لیا ہوگا, تو حرج نہیں ہے. تو اس طرح کے مطلب یہ کہ ہم الفاظ ہیں نا بعض اوقات بولتے ہیں جو صریح جھوٹ بھی ہوتے ہیں, کبھی مطلب یعنی کہ غیر محتاط ہوتے ہیں. تو ذہن نصیب غیر محتاط سے بھی بچنے کی کوئی صورت بنے. غیر محتاط سے بچنا شروع کریں گے تو جھوٹ سے بچیں گے نہیں. ورنہ جھوٹ میں جیسے فضول باتوں سے ہم بچنے کی کوشش کا ذہن دیتے ہیں کہ فضول سے بچو تاکہ جھوٹ میں اور گناہوں بری گفتگو میں نہ پڑو. ورنہ فضول باتیں تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے, گناہوں میں پہنچا ہی دیتی ہے. تو حاجی فاروق ناراض نہیں ہونا, معاف کر دینا. میں تو یہ نہیں, آپ نے یہ بولا اس میں سب کو سیکھنے کو ملا, اور میں نے آپ پر کوئی الزام تو رکھا نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا. میں نے تو صورتیں بتائیں کہ اگر آپ کی یہ صورت ہے اضطراب کی تو سچ ہے,
ورنہ توبو اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ تو یہ دو جھوٹ کے اس میں شائبے پائے گئے کہ اگر یوں ہے تو جھوٹ نہیں ہے اور یوں ہے تو جھوٹ ہے۔ باقی بات آپ کی پردے میں ہو سکتا ہے آپ کو واقعی صحبت نہ ملنے سے اضطراب ہو گیا ہو ایسا، اور آپ کے جملے بے ترتیب ہو گئے ہوں، اور آپ اتنے مطلب زوردار قوت ارادی کے مالک ہوں کہ اتنا اضطراب کے باوجود منہ پر مسکراہٹ ہو آپ کے، تو یہ ہاں اپنا حصہ ہوتا ہے یار، اس میں کیا ہے یار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بابا ابھی آپ نے جھوٹ کے متعلق مدنی پھول عطا فرمائے تھے، فاروق بھائی نے کوئی سوال بھی کیا، اس سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے جو جھوٹ پر آپ نے جو مدنی پھول عطا کیے اس پر ہمیں کال آئی ہے، وہ کال ہم آپ کو سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رشید احمد ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ ابھی چینل دیکھ رہا ہوں، مدنی چینل، جھوٹ نہ بولنے کے لیے۔ تو میں ادھر دبئی میں کام کرتا ہوں اور میں ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہوں، اور میں نے اپنی کمپنی کو نہیں بتایا کہ میں بیمار ہوں، وہ مجھے کینسل کر دے گی اگر بتاؤں گا۔ جب میں نے یہ پروگرام سنا تو دل میں آیا کینسل کرے تو کر دے، مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے سچ بتانا چاہیے تاکہ وہ لوگ جیسا بھی کرے پھر ملک چلا جائے گا، مشکل نہیں ہے۔ نوکری کی بجانے کی خاطر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مجھے۔ یہ سوال پوچھنے کا کہ اس کا کیا حل ہے؟ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ دبئی کی نوکری کے لیے، مدینے کے لیے اتنا نہیں مرتے، دبئی کی نوکری کے لیے جتنا مرتے لوگ، بہت مرتے درم، لیکن یہ مرد کا بچہ دیکھو، سبحان اللہ، فیضان مدنی مذاکرہ، کیا جذبہ ہے اس کا یار۔ یہ تو ہے کہ وہاں کے قوانین تو بڑے سخت ہیں، وہاں تو جی اس طرح کہ جس مثالوں کو آپ بیان کر رہے تھے، تو ایسی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں بیان کی جا سکتی ہیں کہ ہم کلام کرتے ہیں تو ہم اس بات کے بارے میں نہیں غور کرتے کہ میری یہ بات کہیں جھوٹ میں تو نہیں جائے گی، دھوکے میں تو نہیں جائے گی، نارملی طور پر ہمارا کلام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو کیسے چیک کیا جائے پاپا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات جھوٹ کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی ہے مجھے؟ یہ اس کے لیے دیکھو نا کہ صحبت، اب صحبتیں بھی ظاہر ہے کہ ایسی صحبتیں کمیاب ہیں، نایاب نہیں کہہ سکتے، کمیاب تو ہیں کہ ہمارے حارث بھائی کا بھی یہ ذہن نہیں ہوتا، پرانے سے پرانے صاحب بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے نہیں حفاظت کر نہیں پاتے اور نکل جاتا ہے منہ سے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جھوٹ ہے۔ یہ تو کوئی توجہ دلائے تو کسی کے توجہ دلانے پر بھی ضروری نہیں ہے کہ قبول حق کا جذبہ بھی ہو اس کے اندر، وہ اپنی منطقی دلائل دے گا، اپنا اجتہاد اس میں داخل کر کے اور کئی جھوٹ بول جائے گا، میری یہ نیت نہیں تھی، میری یوں نیت نہیں تھی، اور بعض اوقات یہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میری یہ نیت نہیں تھی، وہ دو یہ جھوٹ ہے، سوائے یہ کہ چپ چاپ استغفر اللہ آدمی کہہ لے، ضمیر کی آواز پر لبیک کہ نفس کی شرارت میں نہ آئے۔ تو یہ اسکیننگ تو واقعی غیبت بہت بری چیز ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، الحمدللہ وہ جاری ہے۔ غیبت کے مقابلے میں جھوٹ جو ہے نا اس معاشرے میں میرا اندازہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ کئی جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن بہت سارے جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں جمع ہو گئی ہیں، وہ اللہ وہ دن کرے کہ یہ کتابی صورت میں آ جائے اور اس کا مسجدوں میں درس بھی شروع ہو جائے، اللہ وہ دن کرے۔ یار ٹائم یہاں تو بالکل کام، پاپا جب ذکر کرتے منہ میں پانی آتا ہے، عطا کر دینا کتاب پاپا۔ قلم میں نے بند کر کے، ایسے بولتا ہوں مبالغہ، قلم بند کر کے رکھ دیا ہے، نہیں بند اتنے دوسرے کام بس وہ ویسے وہ پرلے درجے کا سست ویسے ہی ہوں، پھر یہ کہ یہ کام وہ کام، یہ مشورہ وہ مدنی مشورہ، وہ اس میں اس کا مطالبہ اس کا مطالبہ، اب سلسلے جاری ہے۔ خیر اللہ توفیق دے، اللہ کام مجھ سے لے لے کہ میں یہ مرنے سے پہلے یہ جھوٹ کی تباہ کاریاں تحفہ دے دوں آپ کو۔ تو وہ فون آیا تھا،
فون میں اور کئی سوالات بھی ہیں باپا. جی باپا. قانون تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کے ہیں اداروں، مختلف اداروں میں. اب ایک مرض کا مخصوص نہیں ہے، کئی امراض کا قانون ہے یہاں بھی. تو اس میں یہ کہ اگر اپنا مرض چھپائے گا تو خامخواہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بعض صورتوں میں. تو اب یہ کہ فارم بھرنا ہے کہ تم کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، یا تم کو فلاں بیماریوں میں، ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری تو نہیں ہے. تو اب ان میں سے ایک بیماری ہے، مثلا شوگر تو نہیں ہے، دمہ تو نہیں ہے، ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے، ٹی بی تو نہیں ہے وغیرہ. یہ امراض کے نام لکھے ہوں فارم میں. تو اب آپ کو خدا نخواستہ ٹی بی ہے اور آپ نے لکھ دیا کہ مجھے کوئی مرض نہیں ہے، تو یہ نہ صرف جھوٹ ہے، جھوٹ کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی ہے کہ حقیقت چھپائی نا، دھوکے میں حقیقت چھپائی جاتی ہے. تو یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، نفس پر بہت گراں ہے. لیکن ہے شرعی مسئلہ جو پوچھا گیا تو مسئلہ یہی ہے کہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، جو مرض ہے وہ ڈکلیئر کر دے. اب یہ تو بیچارہ نوکری والا ایسا کہہ رہا ہے جو بہت بڑی قربانی ہے. یہاں تو عمرے پہ جو جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک ہیلتھ سرٹیفکیٹ جھوٹی بنواتے ہیں گھر بیٹھے. ہیلتھ سرٹیفکیٹ اب تو سختی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اب بھی شاید پروپر چیکنگ ہوتی ہو، یہ مجھے کنفرم نہیں پتا. جو چیکنگ کا حق ہے وہ ادا ہوتا ہو. اور یہ ڈاکٹر جو ہے اپنی فیس کی خاطر سائن کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے دیکھا نہیں ہوتا مریض کو، بس لکھ دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہے. اس طرح اس کی تو آمدنی بھی حرام ہو جاتی ہے جو اس نے دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے کمائی ہو. اسی طرح یہ ہمارے بعض کاروان والے بھی یہ سارے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، فارم میں کئی شکیں غلط بھر دیں گے. اسی طرح ہیلتھ سرٹیفکیٹ میں غلط ترکیب بن جائے گی کہ اس کو یہ مرض نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، اس نے ویکسین یہ وہ سب کھا لیا. ترکیب اگرچہ اب سختی بہت ہے، پہلے تو بالکل ہی اندھی چلتی تھی، اب شاید سختی بڑھ گئی ہے کہ مجھے ایسا ہی ہے نا، اب سختی بڑھ گئی ہے. لیکن یہ کہ اپنے بولتے ہیں نا چور کی 14 نظریں، آلے بدلے مالو کھائے چدب، یہ مریض یہ حاجی ہے کھا لیا، حاجی گھر میں بیٹھا ہے اور سیٹ صاحب ہے، نوکر تنخواہ گائے کی لیتے، نوکر چلا گیا کھا کے آ گیا ویکسین. خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہوتا ہو، یہ بھی گناہ گار وہ بھی گناہ گار. تو اس طرح دھوکہ تو اتنا ہے کہ بس کیا کیا جائے. تو پھر آپ کو شرم نہیں آتی یار، اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی ہیلتھ سرٹیفکیٹ، جھوٹا محرم. ہمارے 40 سال سے کم کو عمرے پر جانے نہیں دیتے. پاکستان کا قانون تو یہ ہے، انٹرنیشنل کا پتہ نہیں مجھے، ہے نا. سنگل پرسن کو اگر کوئی اس کے ساتھ محرم ہے تو جانے دیں گے. جیسے میاں بیوی ہے تو جا سکتے ہیں، ماں بیٹا ہے تو جا سکتے ہیں، بھائی بہن ہے تو بطور محرم 40 سال سے کم ہے تو جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو اب اس کو اکیلا جانا ہے تو کاروان والے کسی عورت کا محرم بنا دیتے ہیں، اور فارم میں یہ اس کا محرم بن جاتا ہے، شوہر بن جاتا ہے، کسی کا بھائی بن جاتا ہے، کسی کا بیٹا بن جاتا ہے، اور عورت بھی تو تیار ہو جاتی ہے، چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ بولتے کیا ہوں گے؟ آقا نے بلایا ہے. جھوٹ بولتے ہو یار، تم تو جھوٹے ہو، میرے آقا سچے ہیں. کب بلایا آپ کو یار؟ میرے آقا کیا جھوٹ طریقے سے بلائیں گے؟ آقا بلانا چاہیں گے، آپ کی آنکھیں بند نہیں ہیں، کھلی ہیں، اور ابھی مدینے بیٹھے ہوں گے. وہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، ہے نا. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. آقا چاہیں گے تو کیا نہیں کر سکیں گے. تو یار کائے کو جھوٹ بولتے ہو یار. اب جیسے حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو یہ آفیشلی 8 یا 9 دن ملتے ہیں. آفیشلی جو ہمارے پاکستانی حجیوں کا جو مجھے پتہ ہے، تو ایک بار تو یہ آفیشلی جائیں گے، پھر دوسری بار معلم سے ترکیب بنائیں گے، سورسیں لگائیں گے،
اسٹیکر لگوائیں گے جھوٹا اور پھر مدینے چلے جائیں گے. اے آقا نے میرے 2 بار بلایا, جھوٹے کہیں کہ چلو پانی میں ڈوب مر یار, کم از کم یہ الفاظ تو مت بول. اور جھوٹ گائے کو بولتا ہے, آقا نے بلایا. کہتے ہیں مدینے کی محبت مجھے کھینچ کے لے گئی ہے. مدینے کی محبت ایسی کیسی کہ مدینے والے کہ جو دل کو خوش نہ کرے. کیا جھوٹ اور دھوکے سے معلم کو کھٹا کر جانے سے مدینے والے خوش ہوتے ہیں؟ آقا تو جب آقا خوشی نہیں ہے پھر مدینے جانے سے آپ کا کیا فائدہ, کیا حاصل؟ الٹا گناہ گار ہوئے اب تو جا کر. تو جو 8 دن ملے, اب 8 دن آپ کو تھوڑے لگتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا اور اعلی حضرت کی ایک کیفیت تھی, کوئی حج سے آتا تو اس سے فرماتے, استفسار فرماتے, یعنی پوچھتے مدینے گئے تھے؟ تو اگر وہ ہاں کہتا تو اس کے پاؤں چوم لیتے. تو اسی طرح ایک زائر حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ جی ہاں, تو آپ نے اس کے پاؤں چوم لیے. اب اس کو اضطراب ہوا, یہ کہیں گے سارا اتنا بڑا اللہ کا مقبول ولی اور آپ مشہور عاشق رسول, ایک عام آدمی کا ہاتھ پاؤں چوم لے, اس تو اضطراب تو پیدا ہونا ہے, تو یہ فطری امر ہے. تو اس نے عرض کیا حضور میں تو بس وہ 2-3 دن کے لیے 2 دن کے لیے حاضر ہوا تو میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا کہ وہاں تو چند سانسیں بھی بہت ہیں, تو 2 دن پورے گئے تھے. وہ ایک شعر بھی ہے نا, وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. اچھا اب 8 دن کے لیے مدینہ شریف کی حاضری نہیں ہوتی, 8 دن سے زیادہ تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا ذہن اتنا خراب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ مکہ مکرمہ کو اہمیت نہیں دیتے. یہ لوگوں سے خود ان کی زبانوں سے سنا میں ایسی ایسی بک بک کرتے ہیں. ارے بیوقوفوں کے سرداروں, مکہ مکرمہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے ولادت, وہاں آپ پیدا ہوئے. 53 سال ظاہری حیات کے مکی زندگی ہے, مدنی زندگی 10 سال. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں یقیناً مدینہ افضل ہے مکے سے. ہمارے یعنی کہ یہاں مدینہ افضل ہے مکہ مکرمہ سے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ مکے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہاں کعبہ ہے, آپ بولو گے وہ مطلب کہ کعبہ تو وہاں کعبے کا کعبہ, تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا, میں مدینے کو افضل سمجھتا ہوں. لیکن یار مکہ مکرمہ یہاں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی ہے. بے شک ایک گناہ بھی 1 لاکھ گناہ ہے. تو یہاں گناہ پر لگام زیادہ ٹائٹ پڑے گی. 1 لاکھ ہے بھائی گناہ بھی, بچو بھائی, ڈر لگے گا تو خوف خدا پیدا ہوگا, ہے نا. تو یہ نعوذ باللہ کو بری بات نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا شہر ہے, وہ بھی اللہ کا شہر ہے. یہ بھی نبی کا شہر ہے, وہ بھی نبی کا شہر ہے. تو اس لیے مکہ مکرمہ کو بھی بالکل اہمیت حاصل ہے, فضیلت حاصل ہے. وہاں طواف کی عبادت ہوتی ہے جو روئے زمین میں کہیں بھی نہیں ہوتی. صرف طواف کی عبادت
عمرے کی عبادت یہ مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے. حج کے جو بھی مناسک ہیں وہ مدینہ منورہ میں نہیں، مکہ مکرمہ میں. حج کے دونوں فرض جو ہیں رکن اعظم، ایک تو طواف زیارہ، وہ تو عین حرم میں مسجد الحرام میں وہ ادا ہوتا ہے طواف زیارہ، جبکہ عرفات مکہ مکرمہ سے دور ہے، لیکن بہرحال وہ نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، میدان عرفات حج وہاں ہوتا ہے نا. تو اس لیے نعوذ باللہ یہ ایسی غلطی نہ کیا کریں. مکہ شریف میں رہیں، سچ کے ساتھ رہیں. مدینے میں بھی رہیں تو جب حاضری ہو تو سچ کے ساتھ حاضری ہو. جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے نا. جھوٹ کے خلاف جنگ. کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، آپ ترنم سے اٹھا لینا. میں پہلے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ نعوذ باللہ مکہ پاک کی بھی ہرگز بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. وہاں پیارا کعبہ، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد. وہاں پیارا کعبہ، وہاں سبز گنبد. وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ ہے. مکہ بھی میٹھا تو پیارا. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، پتلی حجر کی ہے. تو یوں یہ سارے کا سارا مکہ جو ہے نا فیض یافتہ کس کا ہے؟ تاجدار مدینہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سو کے ذہن صاف ہو گئے ہوں گے. ایسے کبھی توبہ کرو، ایسے بھول بھی نہیں کرنا ہے. یہ اللہ جل جلالہ کا بہت پیارا شعر ہے. ادھر بھی بہت سرور آتا ہے، بہت لطف آتا ہے. الحمدللہ بہت ہی لطف آتا ہے. اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ دکھائے، بار 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 ہزار بار دکھائے، اور ادب و شوق کے ساتھ دکھائے. بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب الاولیاء، اے امام اعظم کے رب الاکرم، اے ہمارے غوث اعظم کے خدا کریم، اے ہمارے امام احمد رضا خان کہ رب رحمان، اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے خدا غفار، ہم عیبیوں کے عیب چھپانے والے خدا ستار، تیرے گناہگار سیاکار زیاکار بندے امید مغفرت لیے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ اے رب کریم ہماری مغفرت کر، ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے چھپے ظاہر گناہ معاف کر دے۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ تجھ سے محبت ہے، تیرے پیارے محبوب سے بھی محبت ہے، لیکن ہم محبت کا حق ادا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ افسوس، نفس و شیطان پیچھے پڑے ہیں، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں۔ اے رب العالمین اگرچہ ہم نے گناہ بہت سارے کیے لیکن ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ الہ العالمین ہمارے گناہ اگرچہ بہت سارے ہیں لیکن تیری رحمت کے دریا کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں۔ الہ العالمین اپنی رحمت کا صدقہ ہمارے گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم سدھرنا چاہتے ہیں، نفس امارہ آڑے آتا ہے، شیطان ہم کو رکاوٹ بنتا ہے۔ الہ العالمین کبھی گھر والوں کی صورت میں رکاوٹ بنتا ہے، کبھی دوستوں کی شکل میں آ کر ہمیں روک دیتا ہے۔ الہ العالمین ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم سدھرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ کیا اسی طرح گناہ کرتے کرتے ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے؟ نہیں نہیں میرے مولا، ہم تجھے راضی کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ ہم بے نمازی کہلوا کر نہیں، نمازی کہلوا کر مرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم فاسق و فاجر رہتے ہوئے نہیں، نیک پرہیزگار اور عاشق رسول بن کر دنیا سے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اے مولا ہم تجھے اور تیرے پیارے حبیب کو ناراض کر کے نہیں، راضی کر کے ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ مولا ہماری فریاد سن، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے۔ الہ العالمین موت پیچھے لگی ہے، قبر کا بھیانک گڑھا منہ کھولے منتظر ہے۔ الہ العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ برے خاتمے کا شکار ہو جائے، کلمہ پڑھے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے۔ اے اللہ ہماری لاج رکھ لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، پیارے حبیب کی مقبول دعاؤں سے کوئی آدھا ذرہ عطا کر دے، ہماری دعائیں بھی قبول کر کے ہمیں نیک بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ عفو کر اور صدا کے لیے
جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب اللہ، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ یا اللہ، بیچارے دکھیارے سیلاب زدگان، گھر بار بہ گئے، مویشی بہ گئے، الہ العالمین ان کے اموال بہ گئے، نہ جانے کب تک یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ کئی ایسے ہیں جو عزیزوں سے بچھڑ گئے، کتنوں کے عزیز ڈوب کر شہید ہو گئے۔ اے اللہ، ان شہیدوں کو بے حساب بخش دے، الہی بچھڑوں کو ملا دے، یا اللہ جن کے نقصان ہوئے بیچاروں کو نعم البدل دے دے، الہ العالمین یہ پھر سے آباد ہو جائیں۔ یا اللہ اسی طرح آئی ڈی پیز کے میرے پٹھان بھائی بیچارے بہت تکلیفوں میں ہیں، ان کے گھر بار چھٹ گئے، یا اللہ یہ بھی آباد ہو جائیں، خیریت سے اپنے گھروں پر پہنچیں، سارے مسائل حل ہو جائیں، الہ العالمین اسی طرح جتنے بھی مسلمان بچھڑے ہیں وہ مل جائیں، روٹے ہیں من جائیں، بیمار ہیں شفا پائیں۔ نہ جانے بیچارے کئی کینسر کے مریض اس وقت دست بدعا ہوں گے، کوئی مدنی چینل پر ہوگا، کوئی سردار آباد میں دعا میں شریک ہوگا، تو کوئی اسلام آباد میں، تو کوئی یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہنچا ہوگا، الہ العالمین کئی ان کے مریضوں کے نمائندے ہوں گے، کوئی بیچارہ ٹی بی کا مریض ہوگا، کسی کو پیٹ کا درد نہیں چھوڑتا ہوگا، کوئی کمر کے درد میں مبتلا ہوگا، تو کسی کو ہیپاٹائٹس نے ستایا ہوا ہوگا، تو کوئی بلڈ پریشر ہائی یا لو کا مریض ہوگا، کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوگا، الہ العالمین طرح طرح کے مریض بیچارے اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے۔ یا اللہ ان سارے عاشقان رسول کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، الہ العالمین بیچارے کئی بے روزگار بھی آئے ہوں گے، تنگ دستیاں بے روزگاریاں دور کر دے، خزانہ غیب سے ان کی روزی کا انتظام ہو جائے، ان کو اچھی اور ستھری روزی، آسان روزی مل جائے، قرضے سے جو بیچارے پریشان ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ہیں انہیں ان کا حق مل جائے، الہی جن کو مکان کی تکلیفیں دور ہو جائے، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے مل جائیں، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک پرہیزگار اولاد بغیر آپریشن کے آسانی سے نصیب ہو جائے، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، یا اللہ سکھ چین نصیب فرما، الہ العالمین عافیت دے، آسانیاں دے، راحتیں دے، مشکلیں حل ہوں، الہ العالمین پریشانیاں دور ہوں۔ اے مالک و مولا، ہمارے کئی پرانے اسلامی بھائی آج جگہ جگہ دنیا میں جمع ہوئے ہوں گے، یہاں عالمی مدنی مرکز میں بھی خاصی تعداد میں تشریف لائے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان پر بھی رحم کر دے، یا اللہ یہ آ گئے
آ گئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی قبول کر لے، ان کے صدقے ہمیں بھی قبول کر لے الہ العالمین، ان کو بھی ہم کو بھی سبھی کو مل جل کر مدنی کاموں کی دھوئیں مچانے والا بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے الہ العالمین۔ اب آ گئے تو اب آخری سانس مدنی ماحول میں ہی نکلے یا اللہ، مرنے کے بعد بھی ہم مدنی ماحول کی برکتیں پاتے رہیں ثواب کی صورت میں، ایصال ثواب کی صورت میں، کہ جو مدنی ماحول میں رہتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے اسلامی بھائی، اس کے لیے ایصال ثواب کا ڈھیر کر دیتے ہیں، اور جو چلا جاتا ہے اس کو اکثر بھول جاتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں نہ بھولیں، بلکہ ہمارے لیے ایصال ثواب کے خزانے مرنے کے بعد بھی ملتے رہیں، اور اے کاش ہم نمازی بنا کر دنیا سے جائیں، اسلامی بھائیوں کو داڑیاں رکھوا کر جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنا کر جائیں، یا اللہ شرابیوں کو شرابیں چھڑا کر جائیں، جواریوں کو جوا چھڑا کر دنیا سے رخصت ہوں، اور ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری ان ساری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جان سے پیارے باپا جان، ہم پرانے اسلامی بھائی ایسا کیا کریں کہ سابقہ سستی کا کفارہ بھی ہو جائے اور آپ بھی خوش ہو جائیں اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے؟ آئیے ظاہر ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مدنی کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ جو ذمہ دار ہیں اس سے کوئی جا کے الجھے کہ اب میں مدنی کام کروں گا، میں تم سے سینئر ہوں، میں زیادہ تجربہ کار ہوں، اب نگران میں، یا میرا یہ مشورہ یوں کرو، یہ مشورہ نہیں ہوتا، بعض اوقات آرڈر ہوتا ہے، اس طرح نہیں، بلکہ اسی کے ماتحت آپ کو کام کرنا ہے۔ تو عمر کا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار بنایا تھا، جوان تھے، اور معمر صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے ماتحت تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو باقی رکھا تھا۔ وہ جوان ہے ٹھیک ہے، لیکن سردار ہیں، اور معمر صحابہ کرام نے بھی اس کو قبول کیا، یعنی عمر رسیدہ صحابہ کرام نے بھی۔ تو اس لیے یہ نہیں، کسی طرح بھی جو مدنی مرکز کی ترکیب ہے نا، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ ٹکرانے والی صورت کریں گے، گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ غیبت، تہمت، بدگمانی، یہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، وہ ہم پر مطلب ہے کہ مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہماری سیٹ چھینتا ہے، یہ بولتا ہے یار میرے کو سائڈ کرتا ہے، دیوار سے لگاتا ہے۔ یہ سارے جو دھندے نا، یہ ہم چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے بنے تو انشاءاللہ راستے کلیئر ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ مدینے پہنچ جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، پرانے اسلامی بھائی اگر کسی وجہ سے ناراض ہوں تو ان کو لانے کے لیے کیا کیا جائے، رہنمائی فرما دیں۔
جزاک اللہ. اس کو آخر تک نرمی سے سمجھائے. بعض ہوگا ہوتا کیا ہوگا کہ وہ نرمی سے سمجھایا اس کو، پھر نہیں مانا، اس نے آگے سے اعتراضات وارد کیے. نہیں آتا تو باڑ میں جا، تیرے آنے سے تیرے نہیں آنے تو نہیں تھا، تب بھی کام چل رہا تھا، میں تو تیری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. اس طرح کی لینگویج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت سے پیار سے آخر تک. دیکھو جب سمجھانے جائیں گے تو آپ یوں سمجھو کہ آپ ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر مریض اگر کچھ کر بھی جائے تو اس پر بگڑتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا. جو مریض ہے اس کو بیچارہ بیمار ہے اور اس نے وہ کچھ غصے میں کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، آپ مسکراتے رہیں. آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ اس سے مطلب الجھ پڑیں، جھگڑا کر دیں، پرانے تانے اور پرانی کتاب کھولیں. تو نرمی سے پیار سے محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ ترکیب میں آ جائیں گے. کتنی بار سمجھائیں باپا؟ جتنی بار قبر میں جانے سے پہلے آپ نے سانس لینے اتنی بار سمجھانا. مایوس اللہ کرے کہ ہم نہ ہوں، ہم سمجھاتے رہیں. دیکھو منانا یہ ہمارا منصب نہیں ہے، ہمارا منصب سمجھانا ہے. کیونکہ منانا یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہ منصب نہیں سونپا گیا کہ تم کو منانا ہی منانا ہے، بلکہ سمجھانا. خیر وہ تبلیغ کے لفظی معنی ہی پہنچانا ہے. ہمارا کام منانا ہے ہی نہیں. ہم سمجھاتے رہیں گے، ہم کو ثواب ملتا رہے گا. اگلا اگر نہیں مانتا دعا کریں اس کے لیے، پھر کبھی خاص موقع پر سمجھائیں. ان کو چھوڑے نہیں. جیسے اب آپ کے علاقے میں کوئی مبلغ باہر سے آئے، اب کوئی چوک اجتماع ہے یا اس طرح کی وہ ترکیب ہے، بڑی رات ہے، کوئی ایسا جس کو آپ لوگ ایونٹ بولتے ہیں، کوئی تقریب ہے، ایسی دعوت اسلامیہ اجتماع ہے. لفظ تقریب ہمارا کوڈ نہیں، اصطلاح نہیں اپنی. تو ایسے موقع پر پھر پرانے کو دعوت دے جا کر، بھلے سال میں ایک بار، سال میں 2 بار موقع ملے، آپ دعوت اگر ترک نہیں کریں گے نا تو کبھی تو چوٹ کھا جائے گا کہ یار یہ بیچارہ دیکھو نا میری آخرت کے لیے تو بول رہا ہے، آج تو چلتا ہوں. تو پرانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، مستقل اس کو دعوتیں سال میں 6 مہینے میں خاص موقع پر دیتے رہنا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ یہ ترکیب بنی رہی ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. نہیں آتا تو تیل لینے گیا، باڑ میں گیا، لے اپنے کو کیا سمجھتا ہے، آئے گا تو اپنے بھلے کے لیے آئے گا، ہم پر کون سا احسان کرے گا. اس طرح کی لینگویج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آئے گا تو ہم پر احسان کرے گا اس طرح کہ ہمیں نیکیوں کا خزانہ دلوائے گا، ہمارا محسن ہوگا. تو اس طرح انشاءاللہ آپ ترکیب بنائیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، یہ آج کل کے نئے نگران جو یا تو پرانے اسلامی بھائیوں کو جانتے ہی نہیں یا جانتے ہیں تو اہمیت نہیں دیتے، اس کا کیا حل ہے؟ کرم فرما دیجیے. دیکھیں یہ تو اب سارے نگرانوں کو لپیٹ میں لیا اس سوال میں کہ یہ آج کل کے نگران جانتے نہیں یا جانتے ہیں تو لفٹ نہیں کراتے، اہمیت نہیں دیتے. یہ تو یار میرے سارے نگرانوں پر الزام ہوا، تو ایسا تو نہیں ہے نا. اگر سارے نگران ایسے ہوتے کہ اہمیت نہیں دیتے تو آج یہ مدنی مذاکرہ ہوتا کیوں؟ تو پتہ چلا کہ سارے نگران ایسے نہیں ہیں. اس سوال کا آپریشن ہوا. سوال بھی محتاط ہونا چاہیے. اب اگر ہو سکتا ہے بعض نگران ایسا کرتے ہوں، یہ اہمیت نہ دیتے ہوں، اور وہ بھی ایسا ہوتا ہو کہ نگران کو قدم قدم پر اٹکتا ہو، یہ بھی تو تالی تو دعا سے بچتی ہے نا. خامخواہ اس کو باولے کتے نے تو نہیں کاٹا نا نگران کو کہ اس کو اہمیت نہ دے. شرابیوں کو، جواڑیوں کو سینے سے لگاتا ہے تو ایک داڑھی امامے والے کو یا داڑھی والے کو وہ کیوں مطلب ہے نا کہ اہمیت نہ دے گا؟ کچھ نہ کچھ اس کی طرح سے بھی اس کو تکلیف پہنچی ہوگی. البتہ نگران کو حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے، تکلیف پہنچی ہو تب بھی
عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے. تو کل تک اہمیت نہیں دی تھی تو اب اہمیت دینا شروع کر دیں. اور جن کو جو یہ کہتا ہے مجھے اہمیت نہیں دیتے وہ اپنے آپ کو اہم سمجھنا چھوڑ دے کہ میں بھی کچھ ہوں. بکری میں کرتی ہے تو اس کا جو اس کی انتہا چھری ہے. تو وہ عاجزی پیدا کرے, انکساری کرے, یہ اہمیت دے اور یہ انکساری پیدا کرے اپنے اندر, خود کو اہم نہ سمجھے. اگر وہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا آپ پڑھ لیں نا, شیطان کے بعض ہتھیار, یہ مجھے بہت جلدی کہہ دینا چاہیے تھا, میں بس اب شیطان کے بعض ہتھیار, یہ رسالہ آپ پڑھیں گے نا, خصوصاً پرانے اسلام بھائی بھی پڑھیں گے نا, تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسا ذہن بنتا ہے آپ کا. شیطان سر پیٹ لے گا اور اب یہ ایکٹیو ہو جائے گا شیطان, اور آپ کو پڑھنے نہیں دے گا. تو یہ ایک اسی ہی طرح کے پرانے اسلامی بھائی کو ایک مکتوب کی صورت میں یہ رسالہ ہے کہ پرانے اسلامی بھائی کو کچھ تکلیفیں پہنچی تھی, اس کی وجہ سے مسائل ہوئے تھے کہیں, تو الحمدللہ اس مکتوب کی برکت سے اس اسلامی بھائی وہ تشریف لائے تھے, ملاقات ہوئی تھی اور یہ پتہ چلا کہ ترکیب بن گئی الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.